سے تھا نا قرآن میں. تو آپ نے کہاں سے ڈرائیو کیا یہ؟ قرآن پاک میں عربی میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. صحیح. آپ معراج کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نبی اسلام آسمانوں میں نہیں گئے؟ یا تو وہ نہیں گئے، کہیں کہ نہیں گئے تو اب اسلام سے خارج ہے نا. بالکل گئے. تو گئے. جی جی. تو اس معراج کی پلورل کیا ہوتی ہے؟ معارج. تو معارج کے نام کی صورت ہے. میں نے اپنی طرف سے تو کوئی رائے نہیں بنائی نا. ایمان کا حصہ ہے. باقی علماء تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اتنے واضح طور پر اگر چیزیں موجود ہیں تو باقی علماء کیوں یہاں تک نہیں پہنچ سکے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ جو چلتا آ رہا ہے اس کو فالو کرنے کو یہ صحیح سمجھتے ہیں. اور وہ چلایا کس نے؟ وہ یہ ریسنٹلی 200-300 سال پرانے معاملات ہیں. ورنہ صحابہ کرام کو تو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا ان تمام معاملات کے اوپر. یہ مکہ کے جاہلوں کو اعتراض ہوا تھا کہ تمہارا نبی کہتا ہے آسمانوں کا سفر کر کے آیا. یہ وہی مسخرے ہیں جو اس وقت یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں اور ممبر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ مسخرے ہیں. یہ وہ اعتراض کریں جو صحابہ کرام جن کا جواب دے چکے ہیں. یہ وہ مکہ کے جاہل جب آ کے میرے نبی پہ اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا نبی آسمانوں کا سفر کر کے آیا. جب میں کہہ رہا ہوں آسمانوں کا سفر ہوتا ہے یہاں پہ ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تمسخر کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. یونیورسٹی کے خالی یہ نہیں، یہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے قرآن میں کبھی اس کو تو کبھی پتہ ہی نہیں معراج کیا ہوتا ہے. اس نے کہاں سے قرآن کھولا کبھی؟ وہ جب 6 سال کا تھا اس نے قرآن ختم کر لیا تھا. اس کی اماں نے قرآن ختم کروا دیا تھا جس طرح پاکستان کے گھر میں ہوتا ہے. وہ بعد میں سائنس میں گیا اور جو کچھ اس سے پڑھا، اس کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو میں آپ کو سیرہ سے واقعہ سنا رہا ہوں. سورہ اسراء کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ یہ کیا ہے کہ ہم رات کے ایک پہر میں اپنے نبی کو اوپر لے گئے اور کہاں سے کہاں کا سفر کروایا. یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ قرآن کا سٹارٹ ایسے ہو رہا ہے. ہم تو پیدائشی، ہم تو مسلمان اسلام میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم آسمانی سفر کرتے ہیں. ہمارا ماننا کہ آسمان میں سفر کرتے ہیں انسان ایمان کا حصہ ہے. یہ جو قرآن بھی ہاتھ میں پکڑے اور کہے نہیں یہ تو سائنس نے کوئی اختراع کیا. سائنس نے لکھی ہے سورہ بنی اسرائیل. اللہ کی آیت ہے، اللہ کی صورت ہے پوری. قرآن پاک واضح صریح الفاظ میں بتا رہا ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہ اشاروں میں بات کی. میں ہر اس بندے کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں کہ جو اس پورے ٹریڈیشن آرتھوڈاکس کے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے خود نہیں سوچ رہا کہ یہ میں نے بھی بات کی ہے. آپ کو کیوں سمجھ آ رہی ہے کہ معراج میں میرا نبی آسمانوں میں گیا؟ یہ انٹر گلیکٹک ٹریول نہیں ہے. 7 آسمان، ایک آسمان میں ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں. میرا نبی 7ویں آسمان تک گیا ہے. یہ فزکس والوں سے میں نے پوچھا ہے. آپ بتائیں، آپ نے فزکس والوں سے پوچھا ہے کہ نبی اسلام آسمان؟ وہ فزکس والے تو تمسخر کر رہے ہیں اس بات کا. بالکل. تو جو شخص یہ مانتا ہو اور اس کے بعد یہ کہتا ہو نہیں یہ ایسا کوئی راستے نہیں ہیں جو آسمان میں جاتے ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ مطلب وہ تو جہل میں پھنسا ہوا. بس دونوں ایک ہی بات ہے. والدین بھی اگر قرآن سے نا واقف ہیں، قرآن سے زیادہ بہتر کتاب کوئی نہیں ہے کریٹیکل تھنکنگ کی. قرآن خود دعوت دیتا ہے اور فورس کرتا ہے نا. قرآن میں نصیحتیں نہیں ہیں. میرا رب نصیحتیں نہیں کرتا، احکام جاری کرتا ہے. تو جو کتاب احکام جاری کرتی ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، وہ چھوڑ کے آپ حقائقیں اور نصیحتوں کی کتابوں سے گوروں کی اس سے بھی لے رہے ہیں تو بچے نے تو نہیں کرنی کریٹیکل تھنکنگ پہ. سو مفتو قوم کو سب سے پہلے کریٹیکل تھنکنگ میں ڈالا جاتا ہے، تب کہیں جا کے وہ فتح کا سفر شروع کرتے ہیں. اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کریں گے تو پھر آپ چلتی جو بھی سسٹم چل رہا ہے اس کو صحیح مانیں گے. کریٹیکل تھنکنگ جب آپ یہ ٹرم ایک یوز کرتے ہیں، یہ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ بس اس کا ایک چھوٹا سا کریکولم ہے جو ہر ماں باپ کو دینا چاہیے. اس کے لیے کوئی اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوشچن کرو. جو تمہارے فطری سوال آتے ہیں اس سوال کا مظاہرہ کرو، کہیں چھپاؤ مت، پوچھو اور اس کے اوپر تحقیق کے لیے بیسک جو اسکل ہے وہ لے لو. بیسک اسکل بھی خود ہی پھر بچہ اگر جب اس نہج پہ چلتا ہے تو پھر وہ اپنی اسکل کو خود ہی ساتھ وقت کے ساتھ انہانس کرتا ہے. ہوم ورک کرنے کی، ٹرو ڈیٹا لے کے آنے کی، ڈیپر ریسرچ کرنے کی جو اسکل ہے وہ وقت مانگتی ہے. وہ 10-12 سال لگتے ہیں. تو جب اگر 12-13 سال کا بچہ اگر اس کام میں لگا ہوا ہے تو وہ 18-20 سال تک تو صاحب اگر والدین میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہے، جو کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں اگر والدین خود ہی نہ سمجھ اسکل نہ بھی ہونا، سوچ ڈیولپ ہو جائے تو وہ اسکل پہ کسی اور کام کسی اور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر لیں گے. میں والدین کو یوٹیوب تو نہیں آتی تھی، ہمیں تو آتی ہے نا. تو ہم کیسے اتنی ریسرچ کر لیتے ہیں یوٹیوب پہ؟ ان کو کیا پتا تھا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے خود ہی سیکھا نا. تو کریٹیکل تھنکنگ میں ان کو نہیں آتی تو ہم خود سیکھ لیتے ہیں. اس میں ایسی کی بات، ہم نے زیادہ بڑی اسکل سیکھی ہیں. والدین حالانکہ اس میں بالکل بھی نااہل تھے.
السلام علیکم. جس می فیصلمان ہے وہ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ 2-3 باتوں کو ڈسکس کریں. فرسٹ آف آل یہ ہیں کہ جو اسلام میں ہمیں اتنا بڑا میکنزم دیا ہے، کہ اتنا بڑا اسکول آف تھاٹ دیا، جس کو ایکسپلور کرتے ہوئے نہ صرف آپ ایک سیلف پیوریفیکیشن کر سکتے ہو، بلکہ آن دا ادر ہینڈ جس کی وجہ سے ہم آج کل ویسٹ کو پورا اتنا زیادہ اپ گریڈ کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ سائنس کی بنا پہ ہیں. دے آر ایکسپلورنگ نیو یونیورس اور بہت سی ایسی ہڈن ڈائمینشنس پہ کام کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ایک چیز پورا ایک روڈ میپ بنا کے دے دیا تھا کہ تم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، تم نے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس میں آپ نے تدبر کرنا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس چیز کو اتنا زیادہ کنجسٹڈ اور اتنا زیادہ اس ڈیپ ڈاؤن جا کے نہیں دیکھا جاتا جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز ایک مسلمان کو فاتح قوم بناتی ہے کہ جب وہ تدبر کرتا ہے، جب وہ تفکر کرتا ہے، وہ کریٹیکل تھنکنگ اپنے اندر لے کے آتا ہے اور ایسی چیزوں کو سرچ آؤٹ کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی ایک الگ پرسپیکٹو بناتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہیں. اگر سائنس کی بنا پہ دیکھیں تو دے آر جو بھی ہمیں سائنس میں پریویس ہسٹری میں سائنسدان دیکھنے کو ملتے ہیں، دے آر آل تابعین ٹرینز. ان کو لوگوں کو قرآن سمجھ آ گیا تھا، ان کو وہ نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی لینس دیکھنے کی وہ سکت آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن کو اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے تھے. اور انہوں نے سائنس کے اندر، فزکس کے اندر اتنی زیادہ انوویشنز کر کے لے کے آئے ہیں. اور ابھی کے مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف اس کو سیلف پیوریفیکیشن تک ہی اس کو محدود رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک فاتح قوم نہیں بن رہے ہیں. کیونکہ فاتح قوم بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر ایک کریٹیکل انالیسس کی سکیل آنی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو کریٹیکل لینس سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ بائی برتھ ایک وہ چیز اپنے پیرنٹس کی طرف سے نہیں دی گئی ہے، آپ کے پیرنٹنگ فالٹی تھی، یا پھر وی کین سے کہ آپ اس طرح ایک اچھے ماحول میں نہیں آئے ہیں، تو اگر آپ دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو کریٹیکل تھنکنگ بھی آپ کے اندر آنی چاہیے. تو مسلمان کا ایک وہ بائی برتھ رائٹ ہے.